بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر صدیقی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج جو میں خبر بریک کرنے جا رہا ہوں یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کے لیے آپ کو پورا ولاگ دیکھنا پڑے گا اور آپ دیکھے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اور یہ خبر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا ہے کہ پوری تحریک انصاف میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور جو جتنے بھی سینئر قیادت ہے وہ اس وقت جو ہے سمجھ لیں کومے میں چلی گئی ہے۔ اور ایسا کیا انہوں نے اقدام کیا ہے کہ اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اس کی معلومات بھی آپ کو فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے کیسا کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کیس میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں خبر کی جانب، اور خبر بہت بڑی ہے، اور یہی آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پورا ولاگ ضرور دیکھیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ڈی چوک میں احتجاج کے حوالے سے تمام تر معاملات پر جو ہے سینئر قیادت سے رپورٹ مانگ لی ہے، اور گنڈا پور سمیت پارٹی کی سینئر قیادت سے انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ رپورٹس جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی سے بھی جو ہے وہ جواب مانگا گیا ہے کہ وہ بھی بتائیں کہ وہ کیا آبزرو کرتی رہی ہیں اس احتجاج کے دوران، کیا صورتحال رہی ہے، اور جو رہنما آتے رہے ہیں اور جو موجود رہے ہیں ان کی حاضری اور باقی حوالوں سے جو بھی صورتحال رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ان سے پوچھا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو ہے مبینہ طور پر جاں بحق کارکنوں کے نام، ان کی دیگر تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ بیرسٹر گوہر سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی کارکردگی رپورٹ جو ہے اگلے 72 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو پیش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارٹی اخراجات متضاد جو رہنماؤں کے بیانات آئے ہیں اس حوالے سے پارٹی ترجمانوں سے بھی جو ہے جواب مانگا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک جیسا بیان کیوں نہیں اختیار کیا۔ تو اس میں تھوڑا سا وضاحت دے دوں کہ جو ہے مختلف رہنماؤں نے جو ہے وہ مبینہ طور پر جو جہاں بحق افراد تھے ان کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ رائے کا اظہار کیا ہے۔ جو ہے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے 250 سے زیادہ افراد کے جہاں بحق ہونے کی بات کی ہے، اور سلمان اسلم راجہ نے جو ہے انہوں نے 20 افراد کے جو ہے وہ جہاں بحق ہونے کی بات کی تھی۔ اسی طرح باقی ترجمانوں نے بھی کسی نے 8 کہا، کسی نے 12 کہا، تو یہ کسی کی رائے جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میڈیا میں بھی کہ عجیب سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ترجمانوں سے بھی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیوں نہیں کیا ہے۔ جبکہ عمران خان کی ہدایت پر پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے، یہ بھی بہت بڑی آپ کو ڈیولپمنٹ دے رہا ہوں کہ پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے عمران خان صاحب کے کہنے پر ایک خفیہ رپورٹ بھی بنائی ہے، جس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی دلچسپی اور احتجاج میں شمولیت اور دیگر حوالوں سے تمام تر تفصیلات جو ہے اس میں دی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کتنے رہنما اس احتجاج میں ذاتی طور پر شامل تھے، کتنوں نے اخراجات کیے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ ڈی چوک میں موجود تھے۔ اس میں ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینیٹرز کی فہرست بھی جو ہے عمران خان صاحب نے مانگی ہے، اور اس حوالے سے بھی رپورٹ انہیں جو ہے وہ سینئر رہنما نے دے دی ہے، جس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ لطیف کھوسہ سمیت کتنے رہنما جو ہے وہ گیدرنگ میں آئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا انتظامات میں جو ہے وہ شمولیت کی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو صورتحال ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے وکلا برادری کے حوالے سے، وکلا کی جو تنظیم ہے اس سے الگ سے ایک رپورٹ مانگی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان وکلا کی کتنی بڑی تعداد جو ہے اس احتجاج میں شامل تھی۔ اور یہ ساری صورتحال اس وقت جو ہے یہ اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہے کہ چونکہ جو احتجاج ہے اس پہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد کے مبینہ طور پہ جاں بحق ہونے اور زخمی ہونے کی جو اطلاعات اور چیزیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے
معاملات جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ گنڈا پور چونکہ غائب ہو گئے تھے اور ان کا کنٹینر بھی جلایا گیا تھا، اور کنٹینر کے حوالے سے بھی کہ بشرا بی بی کو باہر کس نے نکالا اور پیچھے کنٹینر کو آگ کس نے لگائی ہے، ان ساری صورتحال کے حوالے سے ایک عجیب سی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے لوگوں کا جو ایک رجحان بن رہا ہے کہ گنڈا پور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لوگوں کو، کارکنان کو جو ہے اکیلا چھوڑ کر جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے، اور بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ تھی، اور زیادہ تر یہی جو بات چل رہی ہے کہ ان کو آنسو گیس سے جو ہے پرابلم تھا، اور ان کو کسی نے کنٹینر سے اس لیے نکالا تھا کہ وہ باہر آئیں گی تو کنٹینر جلا دیا جائے اور اس سے وہ بھاگ جائیں گی، اور وہی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صورتحال جو بھی تھی، بہرحال یہ جتنے بھی معاملات تھے اس حوالے سے پوری پارٹی قیادت سے جو ہے اور ان سے انفرادی رپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں پنجاب تنظیم سے علیحدہ سے، جنوبی اور شمالی پنجاب سے علیحدہ علیحدہ رپورٹس مانگی گئی ہیں، وکلا سے علیحدہ مانگی گئی ہے، جو گور صاحب ہیں بیرسٹر جو چیئرمین ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، ان سے جو ہے وہ علیحدہ سے رپورٹ مانگی گئی ہے، ترجمانوں سے جو ہے وہ علیحدہ سے رپورٹ مانگی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو عمران خان صاحب کے حکم پہ عمل میں لائی گئی ہے، وہ ہے سیاسی کمیٹی سے آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے تجاویز بھی مانگی گئی ہیں، اور پوچھا گیا ہے کہ اس احتجاج کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا رد عمل ہمیں دینا ہے اور کس طرح کے معاملات کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج خود نوٹس کے لیے جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھی ایک درخواست دینے جا رہی ہے، جس میں جو ہے کارکنان پر ہونے والے تشدد اور دیگر حوالوں سے جو ہے وہ تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی استدعا بھی کی جائے گی، اور یہ ساری صورتحال جو اس وقت درپیش ہے اس ساری صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے جو تھوڑی بہت رپورٹس عمران خان صاحب کو ملی ہیں وہ تفصیلی رپورٹ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اور ہر رکن پارلیمنٹ اور جو پارٹی کے رہنما ہیں، مختلف جو عہدیداران ہیں، ان سے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں، کس نے کتنے بندے جو ہے وہ احتجاج میں لانے کے لیے تیار کیے تھے، اور وہ ساری صورتحال بنی کیا، اور جو اس کا سارا فنانسنگ تھا، ہر حوالے سے عمران خان صاحب نے 72 گھنٹے دیے ہیں پارٹی کو کہ وہ تمام جو سینئر قیادت ہے اس حوالے سے تمام تر رپورٹ عمران خان صاحب کو دے، اور عمران خان صاحب جو ہے اس حوالے سے پھر حتمی فیصلہ کریں گے کہ، اور تمام ان لوگوں کے کردار کا تعین بھی کریں گے کہ جو اس احتجاج کے حوالے سے جو تھوڑا بہت کمی بیشی ہوئی یا وہ بہتر طریقے سے جو ہے مینیج نہیں ہو سکا، اور پھر کارکنان کو سنبھالنے کے لیے جو لائحہ عمل تھا وہ بھی پوری طرح نہیں ہو سکا تھا، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ رپورٹ مانگی ہے، اور پھر سیاسی کمیٹی سے اگلا لائحہ عمل بھی مانگا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے 72 گھنٹوں میں جو ہے وہ مانگی ہیں، اور اس حوالے سے بیرسٹر گور سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام تر رپورٹ تیار کر کے جو ہے ہر صورت میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلومات ملی ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ وہ جو دھرنے میں انہوں نے جو ساری چیزیں دیکھی اور احتجاج میں جو ایشوز انہوں نے محسوس کیے ہیں، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ پارٹی کو کس طریقے سے جانا چاہیے تھا، کیا معاملات تھے، کیسے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈی چوک تک پہنچے، اور وہاں جا کے جو ہے ان کا وہاں سے جانا، اور پھر ہمیں احتجاج جو ختم کرنا پڑا اس کی ساری وجوہات، اور پارٹی کے سیاسی جو رہنما ہیں ان کی دلچسپی و انٹرسٹ کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے رائے مانگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشرا بی بی کے ہاتھ میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جو ہے وہ قسمت سمجھنے کے ہاتھ آ گئی ہے۔ اب انہوں نے بھی علیحدہ سے ایک رپورٹ دینی ہے کہ کون سا رہنما جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور کیسے پھر یہ ساری صورتحال بنی، کیسے احتجاج ہوا، کیسے پھر یہ ختم کرنا پڑا اور پھر رخصت ہونا پڑا۔ یہ تو صورتحال آپ کو جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانا تھا، اور ایک بڑی خبر ہائی کورٹ سے بھی آئی ہے کہ تاجروں نے جو ہے جو پہلے درخواست دائر کی تھی کہ اس احتجاج کی اجازت جو ہے پی ٹی آئی کو نہ دی جائے، اور چیف جسٹس نے اس حوالے سے 7 روز میں جو ہے ان کو کہا تھا کہ آپ درخواست دیں باضابطہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملات آگے چلیں گے، اور پھر وفاقی وزیر سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے رابطہ کرے اور اس احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل بنائے اور سارے معاملات کو روکیں، اور اس احتجاج کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ تو یہ سارا چونکہ احتجاج اب ہو گیا، تو اس پہ تاجروں نے توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جو چیف جسٹس
عامر فاروق نے اس کی سماعت کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور اس پر اگلے ہفتے جواب بھی مانگ لیا ہے کہ آیا عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی گئی ہے، اور عدالت نے جب منع کیا تھا کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا ہے تو پھر اجازت کے بغیر یہ سارا کیسے ہوا۔ تو اگلے ہفتے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوگی۔ اور اگلی جو خبر جو مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے ہے، اور معروف یوٹیوبر ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، ان کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے کہ ان کے خلاف آئس جو ہے نشہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے کار سے ملا ہے، پھر اس نے جو ہے گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہے تھے اور پولیس والے روکتے رہ گئے، اس نے اوپر چڑھا دی، زخمی کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے اس کو باقاعدہ گرفتار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے خلاف جو مزید کارروائی جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے ذریعے کی جائے گی۔ اس حوالے سے جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پہ سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صحافی تنظیم ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صحافتی تنظیموں نے بھی اس پہ سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے بھی آج خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو بہت شکریہ، آج کے حالات واقعات جو آپ سے شیئر کرنے تھے وہ کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔